بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 مارچ ہے، لیکن ہم بات کریں گے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو تین اہم فورمز کے اوپر تین اہم کیسز تھے، ان کے بعد ایک پورا ماحول بنایا گیا اور ایک تاثر دیا گیا کہ تحریک انصاف کو تینوں فورم سے بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے تو اس کو ملا دیا کہ جو ہواؤں کا رخ ہے وہ بدل رہا ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ ہی جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن میں اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ کل کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں عطا تارڑ صاحب جو نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کو میں نے سنا اور وہ جسٹیفیکیشن یہ دے رہے تھے کہ یسر رضا گیلانی کو ووٹ اس لیے زیادہ پڑے کہ یسر رضا گیلانی بہت اچھے وزیر اعظم تھے، کیا کمال وزیر اعظم تھے، کتنے بہترین وزیر اعظم تھے، کتنا وہ اپوزیشن کے کام کرتے تھے، کس طرح انہوں نے ملک چلایا، کیسے انہوں نے کمال، بڑی تعریف انہوں نے کی۔ اور میں حیران ہو گیا، میں نے ذرا دیکھا، میں نے غور سے میں نے کہا یار ہیں یہ عطا تارڑ صاحب بھی بول رہے ہیں نا، یہ کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ تو نہیں بول رہا۔ پھر میں نے دیکھا نبیل وہ ساتھ شدیل میمن صاحب بیٹھے تھے، اس طرح انہوں نے گیلانی صاحب کی تعریفیں نہیں کی جیسے اس عطا تارڑ نے تعریفیں کی، جس عطا تارڑ کی جماعت یسر رضا گیلانی کو چور، کرپٹ، لٹیرا، بددیانت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی تھی۔ نواز شریف کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا یسر رضا گیلانی کے بارے میں، ان کو سپریم کورٹ سے جا کے نائل کروایا۔ شہباز شریف صاحب ان کے خلاف پنجاب میں کیمپ لگا کر بیٹھے رہے، ان کو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ 2013 کا پورا الیکشن نون لیگ نے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر لڑا اور وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بہت کرپٹ حکومت تھی، گیلانی بہت جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ ناکام وزیر اعظم تھا، بہت کچھ انہوں نے کہا۔ آج وہی عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ گیلانی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو آج تعریفیں آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یا جو 2008 سے 2013 تک آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور یسر رضا گیلانی کے بارے میں کہا وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، جو آپ نے پوری 2013 کی کمپین تھی وہ جھوٹ تھی۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پوری مہم میں پیپلز پارٹی نے بہت گین کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جس گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ سے نائل کرایا تھا مسلم لیگ نون نے، اس گیلانی صاحب کو ایوان میں دوبارہ لانے کے لیے، سینٹ میں دوبارہ لانے کے لیے نون لیگ نے کمپین چلائی۔ جو نواز شریف کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اصل شہید ہے، بھٹو جعلی شہید ہے، وہ نواز شریف آج کہتے ہیں کہ بھٹو کو کیوں اس کو پھانسی لگا دیا گیا تھا، کیوں جو ہے وہ اس کو حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی۔ جس بے نظیر کو نواز شریف نے خود نکلوایا تھا، نکالا تھا، اور ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ اب میں تو نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے فیملیز دیکھتی ہیں، بہت ساری فیملیز ویڈیوز، جس طرح کی نواز شریف کے لوگ بے نظیر کے بارے میں زبانیں استعمال کرتے تھے، جس طرح کی ان کی تصویریں چھپوا کر وائرل کی گئی تھی، آج وہ اسی بے نظیر اور اسی پیپلز پارٹی کے گن گاتے ہیں۔ جس بھٹو کو جعلی شہید کہا جاتا تھا اسی کی قبر پہ جا کے اور مریم صاحبہ نے پھول پھینکے، اور اب جس گیلانی کے بارے میں اتنا کچھ وہ کہتے تھے آج اسی یسر رضا گیلانی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے بارے میں اتنی تعریفیں تو ان کی پیپلز پارٹی والے نہیں کر رہے۔ اب ہم آتے ہیں تین فورمز پر، تین معاملات، اور میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ اس درخواست کا متن شیئر کروں گا جو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ سب سے پہلا تو یہ تاثر دیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کو بہت بڑی شکست ہوئی کہ یسر رضا گیلانی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن جو روکنے کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، آپ پورے پاکستان کو پتا ہے، بلکہ یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ کل میں نے جتنے ٹاک شوز دیکھے، واحد کاشف عباسی صاحب تھے جنہوں نے یہ بات اس کو ہائی لائٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران مریم نواز کے بیانات کی وضاحتیں دے رہے تھے کہ مریم نواز کا کہنے کا کیا مقصد تھا، اور آصف علی زرداری کے بیانات کی بھی وضاحتیں دے رہے تھے۔ یہ کاشف عباسی صاحب نے صرف ہائی لائٹ کیا ہے، باقی میں نے کسی اینکر کو نہیں دیکھا کہ وہ الیکشن کمیشن ممبران کی اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ الیکشن کمیشن ممبران جو ہے وہ انہوں نے کیا انصاف دینا تھا جو وہاں بیٹھ کر اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مریم نے یہ نہیں کہا نہیں۔ اور میں آپ کو وہ لطیفہ تو پہلے سنا ہی چکا ہوں، وہ لطیفہ نہیں ہے، وہ واقعہ کہ کیسے ایک دہشت گرد جس نے کہا تھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں، اور جج صاحب نے کہا تھا نہیں آپ مذاق تو نہ کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھی وہی ہوا ہے، علی حیدر گیلانی اعتراف کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں نہیں وہ گیلانی صاحب تو کہیں یسر رضا گیلانی کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا، کہاں پیسے دے رہے ہیں، کہاں پیکیج دے رہے ہیں، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہ کریں۔ تو یہ جو ان کا نوٹیفیکیشن روکنے والا ہے وہ تو بالکل انہوں نے استدعا مسترد کی ہے، اور وہ تو سب کو پتا تھا۔ اور جو دوسری ان کا ہے جس میں انہوں نے یسر رضا گیلانی کو اور علی حیدر گیلانی کو نوٹس جاری کیے ہیں، وہ میری ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے دو ممبران یسر رضا گیلانی کی جماعت کے حمایت یافتہ نامزد کردہ ہیں، دو شہباز شریف کے ہیں، وہ کیسے پی ڈی ایم کے امیدوار کو نوٹس بھی جاری کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل حکمت عملی تحریک انصاف کی بڑی کامیاب رہی،
جو راجہ عامر عباس صاحب تھے, ملیکہ بخاری, بیرسٹر علی ظفر صاحب, تو اس وجہ سے ان کو مجبوراً یہ نوٹس کرنا پڑا ہے. ابھی بھی مجھے کوئی آگے نظر نہیں آتا کہ نوٹس ہوا ہے صرف ایک تاثر دینے کے لیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, آگے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو ہو گیا الیکشن کمیشن والا معاملہ. دوسرا آ گیا معاملہ وہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. دیکھیں میں نے جس رات یعنی کل یہ کیس ہونا تھا, پرسوں رات کی اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے اس میں کہا تھا کہ مجھے کوئی ریلیف, اور ثاقب بشیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی ریلیف تحریک انصاف کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیر اللہ صاحب نے, یہ بالکل غلط بات ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ آلریڈی الیکشن کمیشن سن رہا ہے. جب الیکشن کمیشن سن رہا ہے تو پھر کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی تھی, جو علی نواز اوان صاحب کی درخواست تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اطہر منیر اللہ صاحب نے سب سے زیادہ فیصلے تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں کیے ہیں. یہ جیسے فواد چودھری صاحب کے خلاف بھی ایک کیس ہے, وہ ان معاملات میں کہتے ہیں کہ جب کوئی فورم متعلقہ موجود ہو تو آپ کو پہلے اس فورم پر جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ براہ راست ہائی کورٹ میں آ جائیں. یہ ان کی بہت ویلڈ بات ہے. جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا تب تک ہائی کورٹ جانا بھی میرا خیال نہیں چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے یہ علی نواز اوان صاحب کا فیصلہ ہے. شاید یہ بھی حکومت کا ہوگا کہ وہ ذرا ایک تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر فورم پر گئے, یہ جو کچھ کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں ان کے خلاف, لیکن ادھر سے کورٹ رپورٹرز کو بھی پتا تھا, تمام وکلا کو بھی پتا تھا جو بھی اطہر منیر اللہ صاحب کی عدالت کو کور کرتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں ان کی عدالت کو دیکھتے ہیں, اطہر منیر اللہ صاحب ان معاملات میں اس طرح سے انٹرفیئر نہیں کرتے, اور جو کہ بہت خوش آئندہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں فیصلے انہوں نے دیے. جہاں پہ کوئی پالیسی میٹر آتا ہے یا کوئی اور فورم موجود ہوتا ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس فورم پر جائیں, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اب آ جائیں تیسری, اور یہ بھی میں آپ کو پہلے یہاں پر یہ بتا دوں کہ میں دیکھ رہا تھا بہت سارے اینکرز جو گھروں میں بیٹھ کر ویڈیوز کرتے ہیں, وہ اپنے رپورٹر سے نہیں پوچھتے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. وہ اس طرح کی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ عدالتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تحریک انصاف کو. اور یہ بھی جو درخواست علی نواز اوان کی, اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا ہے. ایسا نہیں کہا عدالت نے کہ آپ یسریٰ گیلانی پر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ غلط ہیں, یا آپ علی حیدر گیلانی پر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ غلط ہیں, یا عدالت نے یہ نہیں کہا کہ سینٹ الیکشن صاف اور شفاف ہوئی. انہوں نے اس پوائنٹ پر ناقابل سماعت قرار دیا کہ ایک فورم پہ آلریڈی یہ معاملہ چل رہا ہے, پہلے اس کو تو فیصلہ کرنے دیں, ہم کیوں اس میں انٹرفیئر کریں. اب آ جائیں آپ تیسرے معاملے پر, اور وہ ہے NA-75 کا معاملہ جو ڈسکا الیکشن ہے. اس میں سپریم کورٹ میں یہ سماعت شروع میں ہم نے کوئی 20-25 منٹ اٹینڈ کی, 9:30 بجے سماعت شروع ہوئی, اور 9:55 پہ ہم وہاں سے نکل کے اور الیکشن کمیشن پاکستان چلے گئے تھے, کیونکہ وہاں پر زیادہ بڑا کیس تھا جو یسریٰ گیلانی صاحب کا کیس تھا. تو اس میں سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا پورے حلقے میں الیکشن دوبارہ کرانے کا جو حکم دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا نہیں ہے. بڑا سوال جو ہے اس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, ایسا نہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. اصل میں تو سوال یہ زیادہ اس وقت زیادہ اب بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا میں ایک حلقے میں اپنے اختیارات کا استعمال کیا, وہ پورے پاکستان کا جو سینٹرل الیکشن تھا اس میں انہوں نے وہ اختیارات استعمال نہیں کیے. اور انڈیا کا بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس لیے مضبوط ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے, لیکن کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یا خلاف نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف. یہاں پر بھی الیکشن کمیشن کا میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ڈسکا الیکشن پہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا وہ بڑا اچھا ہے. اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح کے اختیارات استعمال کرے. کل بھی جب کمپیریزن کیا گیا ڈسکا الیکشن اور یہاں پہ, تو پھر ان کو قسمیں قرآنیں اور کلمے پڑھنے پڑ گئے. وہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری چیزیں. تو اس لیے سپریم کورٹ ایک بڑے سوال کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اور سپریم کورٹ نے اس لیے کہا کہ وہ اگلی سماعت پر دیکھیں گے. تو اس میں صرف ڈسکا الیکشن کے تناظر میں الیکشن کمیشن کو نہیں دیکھا جا رہا, بلکہ اوور آل الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ بھی بحث چل رہی ہے. ابھی وہ معاملہ سب جوڈیس ہے, پینڈنگ ہے, ابھی اس کے اوپر عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب کیونکہ یہ ویڈیو آلریڈی بہت لینتھی ہو گئی ہے, میں کوشش کروں گا کہ میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا درخواست کا متن جو ہے وہ شیئر کروں گا. اور جہاں تک یہ تاثر ہے کہ کوئی ہواؤں کا رخ کوئی بدل رہا ہے اور کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی ریلیف دلوا رہی ہے PDM کو, تو ایسا نہیں ہے. الیکشن کمیشن ممبران پولیٹیکل لگائے ہوئے ہیں, سیاسی طور پر لگائے ہوئے ہیں, چاروں PDM کے لگائے ہوئے ہیں, چاروں PDM کے نامزد اور حمایت یافتہ ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے میں آپ کو اب ازبر ہو گئی ہوں گی جو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کی جو بائسنس ہے وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے, جو بھی پاکستان میں کہیں بھی بیٹھا ہے
ان سے جا کے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ الیکشن کمیشن اس وقت کس طرح سے کام کر رہا ہے. پورے پاکستان نے ویڈیوز دیکھی لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اتھینٹک ایویڈنس نہیں ہے, حالانکہ علی حیدر گیلانی خود اعتراف کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اطہر مرزا صاحب آلریڈی اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں درخواستوں میں, اور یہ معاملہ پینڈنگ تھا. اور سپریم کورٹ کی حد تک یہ ہے کہ اب ویسے تو الیکشن وہ 10 اپریل کو ہوں گے, لیکن اس میں بھی سپریم کورٹ ایک بڑے سوال کو ڈسکس کر رہا ہے, اور ابھی وہ معاملہ سب جوڈیس ہے, دیکھتے ہیں اس والے سے کیا فیصلات ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.